خوش آمدید اردو نیوز نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حبیب الرحمان حقانی، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. اور زکوٰۃ کے مولانا صاحب ضرور ہم جاننا چاہیں گے، خاص طور پر اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا یا بڑا مکان موجود ہے یا گاڑی موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میری کل جمع پونجی یہی ہے اور آج کل میں بے روزگار ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے حوالے سے بتائیے گا. یہ استعمال کی چیزیں جتنی بھی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، موٹر سائیکل ہے اور زینت کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ کے استعمال کے لیے. ٹھیک. زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ گاڑی آپ نے خریدی ہے کاروبار کے لیے، کہ اس کی قیمت بڑھے گی اور پھر میں اس کو بیچوں گا، تو پھر جو بیچیں گے نا تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگا، ورنہ آپ کے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر ہے، آپ نے کرائے پر دی ہے، ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اسی سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے، دو گھر آپ نے کرائے پر دیے یا ایک گھر آپ نے کرائے پر دیے اور اس کے پیسے سے آپ کی گزر بسر ہے. جی جی جی. اب کیا اس گھر کی قیمت پر زکوٰۃ ہے یا کرائے پر ہے؟ اب دیکھو آسانی اللہ پاک نے اتنی پیدا کی ہے کہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، اور اس میں شرط یہ رکھا گیا کہ کرایہ اتنا ہو نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے. اگر اس کا کرایہ آ رہے جا رہے خرچ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں نصاب تو آپ نے بتایا نا، کم از کم 1,36,000. جی جی جی. کرایہ 50,000 بھی ہے، 60,000 بھی ہے، 60,000 بھی ہے، لیکن وہ آ رہے خرچ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ اتنا کرایہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا وہ جمع ہے تو پھر گھر پر نہیں ہے، اس کے کرائے پر ہے. وہ اگر نصاب تک پہنچتے تو پھر آپ زکوٰۃ دے دیں. پلاٹ ہے، آپ نے خرید لیا، اضافی پلاٹ ہے آپ نے خرید لیا ہے اور بیچنے کے لیے خریدا، تجارت کے لیے خریدا، اب اس کے اوپر سال گزر گیا تو پھر اس پلاٹ کی قیمت پر پھر زکوٰۃ ہے. جو چیز تجارت کی نیت سے خریدی جائے، اب گھر کے اندر سامان ہے، اب ایسا سامان ہے، بعض سامان جو ہے گرمی میں کام آتا ہے، بعض سامان سردی میں کام آتے ہیں، پورا سال پھر اس کو ہاتھ نہیں لگتے ہیں، اور بعض سامان جو ہے وہ مہمان جب آتے تو ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں، بعض سامان شادی بیاہ غم کے وقت کام آتے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اضافی سامان ہے اس کے اوپر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو چیز تجارت کے نیت سے خریدی جائے تو اس کے قیمت پر پھر جو ہے زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ دینے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مال جو بھی اسباب و اسباب ہے آپ کے پاس وہ حلال ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر ان لوگوں کی کیا کس طرح پکڑ ہے، اس والے دین کیا کہتا ہے؟ دوسرا ایک کنیکٹنگ سوال ہے، جس طرح سے آپ نے مولانا صاحب فرمایا کہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ تصحیح فرمائیے گا، کہ آپ کے کپڑوں پر، آپ کے استعمال کی چیزوں پر، ان پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا وہ صدقے کے کانٹیکس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان چیزوں پر میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کے استعمال کے لیے زیب و زینت کی جو آرائش کے سامان ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو ضرورت سے زائد ہے، سمجھ میں آ گیا. اور دوسری بات ہے کہ صدقہ تو ہر وقت دیا جا سکتا ہے، یہاں تو فرضی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے جیسا سوال کیا علی بھائی کہ ان کے لیے وعید، تو میں نے آپ کو کیا کہا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سونا جمع کرتے ہیں، چندی جمع کرتے ہیں اور اس کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اور فرمایا کہ ان کو جہنم کے آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، پھر ان کے ماتھوں پر مارا جائے گا، ان کے پہلو پر، ان کی پیٹھ پر. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے سنا ہے کہ ایک گنجے مار کی صورت میں جو ہے نا، سانپ کی صورت میں جو ہے نا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کا زہر اتنا تیز ہوگا کہ اس کے خود بال نہیں ہوں گے. تو یہ تو وعیدیں ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا. جی یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، ان کے خلاف کھلی جنگ ہے. جی کھلا جنگ کہ جو چیز، اب ایک بندہ جو ہے نا نماز کا انکار کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہے، تو وہی دے تو آئی ہوئی ہے. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جی صلاۃ اور زکوٰۃ بار بار تکرار جو ہے ساتھ ساتھ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر. یہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے، یہ نماز کے ذریعے آدمی کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے بندے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہے.
تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب زکوٰۃ دینے سے انسان جو ہے دنیا پرستی سے بچ جاتا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر آدمی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں جو آنے والا کل ہے، قیامت کا دن ہے، جس کی ہولناکی کا منظر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تو مسلمان زکوٰۃ دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن کے اعمال سے اور قیامت کے دن جنت کے جو باغات ہے، جہنم کے جو عذابات ہے، اس سے غافل نہیں ہوں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کا خرچ کرنے کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے مالوں میں سے خرچ کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ومما رزقناہم ينفقون، یعنی میرے دیے ہوئے، ہم نے جو آپ کو رقم دیا ہے، ہم نے جو آپ کو مال دیا، اس میں سے خرچ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے. تو زکوٰۃ دے کر اس میں حکمت بیان ہو گئی نا کہ ایک میں اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے اور دوسرے میں جو ہے نا وہ دنیا پرستی سے آدمی بچتا ہے. بالکل. اور جب دنیا پرستی سے بندہ بچے گا تو اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا رہے، مزید جڑے گا بھی اور مضبوط بھی ہوگا. جی جی جی. اچھا جی، گفتگو ہماری جاری رہے گی. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارش کریں گے محمد حمزہ اوان صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے، قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، وہ
محبوب یگانہ ہے. جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور جب نگاہ پڑتی ہے گنبد خضرا پر، تو اس وقت دل کی کیا کیفیت اور زبان کیا بولتی ہے. تو یہ سنیے گا. پر نور سرا ہے گنبد پہ نگاہ ہے، پر نور سرا ہے گنبد پہ نگاہ ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور آخری مصرع بڑا ہی خوبصورت مصرع ہے، سنیے گا کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. بہت خوبصورت نعتیہ کلام، خوبصورت آپ کی آواز. مولانا حبیب الرحمن حقانی صاحب، پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے، کیوں تھوڑی سی ہم گفتگو کر رہے تھے نظر بد کے حوالے سے بھی، تو میں نے کہا کچھ لوگوں نے سوالات کیے اس حوالے سے، اس پہ بھی بتائیے کہ اسلامی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظر بد ہے کیا اور کس طرح یہ متاثر کرتی ہے، بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کا، صرف بچوں تک ہی محدود ہے یا بڑوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر اس کا اسلامی حوالے سے علاج کیا ہے اس کا؟ یا پھر اس کو چھوٹا سا میرا سوال اس میں ایڈ کر لیجئے کہ اس کا تعلق آپ کے یقین اور آپ کے ایمان سے یا آپ کے ماننے سے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانو تو کچھ نہیں ہوتا. جی یہ تو ہے، نظر ہے، النظر حق نا، اور چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا. نظر ہے، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں. جی وہ بیان فرمائیں. جی ایک طریقہ حدیث میں اور ملتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر شک ہے اور یا بار بار ہوا ہے کہ بھائی اس کی نظر لگتی ہے، تو اس میں ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس آدمی کا جو استعمال کا پانی ہے وہ آپ لے لیں اور اس سے جس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر ڈال دیں، اس سے اس کے نہلا دو. اچھا، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے استعمال کا پانی وضو کا ہو تو اس کے جو نظر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کا جب علاج بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے، یہ چیز موجود ہے. جی اچھا، ہم تو خیر ظاہر ہے
ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا، تو یہ ظاہر ہے جس طرح یہاں نظریں اتاری جاتی ہیں، مرچوں سے اتار رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے، اس کا مطلب ان سے تو کچھ افاقہ نہیں ہوگا. نہیں ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن میں جو ثابت ہے، ہمارا دین ہے مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یعنی سب چیزیں اس امت کو حوالہ کر دیا، موقع محل کی دعائیں بتا دیا. اور سلاح المؤمن، یہ مومن کا اسلحہ ہے نا. ایک آدمی کے پاس جب پسٹل یا کوئی کلاشنکوف یا کوئی اور اسلحہ ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں دشمن سے جو ہے نا محفوظ ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ کچھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعاؤں کا اسلحہ دیے، کہا اس کو استعمال کرو. صبح اٹھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اٹھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن بندہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ دعائیں ہیں موقع محل کی مطابق دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو دے کر گئے. اب ایک بندے پر قرضہ آتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، لیکن ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس بندے پر پہاڑوں جتنا قرضہ ہو، پہاڑوں جتنا قرضہ ہو، اور وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا وہ قرض بھی ختم کر دیتا ہے. غیب سے مدد فرماتے ہیں اللہ رب العزت. بالکل. اور شائستہ، اب ظاہر ہے پروگرام کے آخر میں اب ظاہر ہے ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اختتام کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے رمضان کریم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور اب ہمیں دیجیے اجازت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد حافظ عثمان فاروقی صاحب. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا ہے لائے کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لائے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. کلمہ ہمارا ہے سب سے اعلیٰ، کلمہ ہمارا ہے سب سے اعلیٰ. کیوں؟ اسی میں لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزے قیامت میزان پل پر، روزے قیامت میزان پل پر، سہارا یہ دے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر حضرات صحابہ کرام کی دیوانوں کی نظر کروں گا. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، انہی سے ہے سیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام